سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، قرآن کریم کی سورہ فتح کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ایک آیت 5ویں پارے میں سے سورہ النساء کی تلاوت کی۔ سورہ فتح کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، جس میں یہ کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہم نے نبی کے خواب کو سچ کر دکھایا، اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، مدینے میں، کہ آپ اور آپ کے جانثار صحابہ مکے گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب بتاتا تو آپ اس کی تعبیر بتلاتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی خواب ان کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے جانثار صحابہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب مکے گئے ہیں، بیت اللہ کا دیدار کیا ہے، طواف کیا ہے، حجر اسود کو چوما ہے۔ یہ بیان کرتے ہی صحابہ کرام جو اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان کے دلوں میں وطن کی محبت تھی، جذبات تھے، تو وہ جذبات موجزن ہو گئے۔ یا رسول اللہ کب چلیں گے؟ یا رسول اللہ کب چلیں گے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کیا کہ عمرے کے لیے چلنا ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور سن 6 ہجری کا وہ واقعہ ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے عمرے کی ادائیگی کی نیت سے چلے ہیں،
قریش مکہ کو پتہ چلا تو حدیبیہ ایک جگہ ہے جہاں جا کر غالباً بڑا عمرہ کرتے ہیں آج کل حاجی لوگ، تو وہاں پر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، دونوں طرف سے نمائندے آئے، لیکن قریش مکہ کسی بھی طریقے سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، یہیں سے واپس جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ کسی لڑائی اور قتال کے لیے نہیں آئے ہیں، بیت اللہ کے دیدار کے لیے اور عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ وہاں پر ایک صلح ہوئی جو صلح حدیبیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس صلح میں جو شرائط طے ہوئی، جو باتیں طے ہوئی، اس میں قریش مکہ نے سخت سے سخت شرطیں رکھی، اور ایسی سخت شرطیں کہ صحابہ کرام برداشت نہیں کر پا رہے تھے، خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے یا رسول اللہ 313 تھے بدر میں، ان کے 1000 مسلح لشکر کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے، اور اب تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تعداد بڑھا دی ہے، 1400 تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اتنی دب کر صلح کر رہے ہیں آپ، اور صلح کتنی دب کر کی مسلمانوں نے۔ قریش مکہ نے کہا اگرچہ تم حرم میں آ چکے ہو، حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم کے اندر ہے، لیکن ہم آگے نہیں جانے دیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آنا ہے، اور آؤ گے بھی تو 3 دن رہو گے، ہتھیاروں کے بغیر آؤ گے آئندہ سال۔ دوسرا، ہم میں سے کوئی آدمی آپ کے یہاں مدینہ چاہے مسلمان بن کر کیوں نہ آئے، آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور آپ کا کوئی آدمی ہمارے یہاں آ جائے مرتد ہو کر، اسلام سے پھر کر، تو ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ اور بھی کئی شرائط تھے، ان میں یہ بھی تھی کہ 10 سال کے لیے سیز فائر، جنگ بندی، ابھی تو مسلسل جنگیں چل رہی تھی، لیکن اب ہم آپس میں لڑیں گے نہیں 10 سال کے لیے۔ اور جو کوئی قبیلہ دونوں پارٹیوں میں سے جس کے ساتھ ہونا چاہے ہو لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرائط مان لی، صحابہ کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہ تو اتنی دب کر صلح ہے، یہ تو شکست ہے، یہ تو ہماری ہار ہے، 1400 ہم فدائی جانثار آپ کے ساتھ ہیں اور اتنی دب کر صلح۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں۔ سیدنا صدیق اکبر کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے، جب عمر بن خطاب حضور سے اٹھ کر ان کے پاس گئے، کہ ابو بکر یہ کیا ہو رہا، اتنی دب کر صلح، کہ ہمارا دین سچا نہیں، کیا رسول اللہ کے رسول نہیں ہے محمد، پھر اتنی دب کر صلح کیوں؟ حضرت ابو بکر مزاج نبوت سے بہت قریب تھی، کوئی آپس میں مشورہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کی زبان پر بھی یہی آیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ عمر نے کہا ہاں، تو پھر وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب ان کو اطمینان دلایا، لیکن حضرت عمر کے جذبات میں آئے ہوئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ واپسی پر ہی سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی شاندار فتح دی ہے۔ صحابہ کے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی کھلی ہوئی فتح ہے، مکہ میں داخل نہیں ہونے دے گیا، اتنا سارا سفر طے کر کے آئے، ساری شرطیں قریش کی منظور ہو رہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کھل کر فتح دے دی ہے، شاندار۔ یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، اور 2 سال کے اندر، حالانکہ 10 سال طے ہوا تھا کہ 10 سال ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد
دو قبیلے تھے، بنو بکر، دوسرا بنو خزاع۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد یہ طے ہو چکا تھا جو جس پارٹی کی طرف ہونا چاہے اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ بنو بکر قریش کی طرف ہو گئے تھے اور بنو خزاع حضور کی طرف ہو گئے تھے۔ یہ دونوں خاندان وہ تھے جن میں آپس میں چپقلش، پرانی عداوت، دشمنی چلی آ رہی تھی۔ بنو خزاع کے کچھ لوگ بیت اللہ گئے تھے۔ بنو خزاع وہ قبیلہ جو حضور کے ساتھ تھا، اور وہاں پر جس قسم کی وہ عبادت کر رہے تھے، عبادت کے دوران بنو بکر نے ایک آدمی کو جو بنو خزاع کا تھا اس کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا وہاں، اور پھر دوسرے قبیلے کے دوسرے لوگوں پر بھی حملہ کیا۔ بنو خزاع چونکہ حضور کی طرف تھے اور صلح میں یہ طے ہوا تھا لڑائی وڑائی نہیں ہوگی 10 سال تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے جذباتی انداز میں اللہ کے نبی سے اپیل کی، اے محمد ہم آپ کے ساتھ ہوئے تھے، صلح میں یہ طے ہوا تھا جو جس کے ساتھ ہونا چاہے، لیکن کعبہ میں بیت اللہ کے سائے میں نمازیں یا عبادت کرتے ہوئے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا گیا، خون بہایا گیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپیل کو سنا، درخواست کو قبول کیا اور مکے کی طرف پیغام بھجوایا قریش کو کہ یا تو جن افراد کو قتل کیا ہے ان کا خون بہا دو، ان کا خون بہا دو، یا پھر تم بنو بکر کی حمایت سے ہاتھ کھڑے کر دو کہ ہمارا بنو بکر سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے، یا پھر صلح حدیبیہ کو توڑ دو کیونکہ 10 سال طے ہوئی تھی لڑائی اور 2 سال ہوئے انہوں نے یہ بدمعاشی کر دی، یہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط منظور کر لو۔ تو قریش مکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں، انہوں نے کہا کہ تیسری شرط ہمیں منظور ہے، یعنی صلح حدیبیہ کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ خود صلح کی شرط کو توڑ کر انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑی مصیبت مول لے لی، اور یہ اللہ کو کھولنا تھا، یہ بتانا تھا کہ دیکھو کس طرح ہم فتح مبین، کھلی ہوئی فتح دے رہے ہیں، جو جس صلح میں تم اپنی ہار سمجھ رہے ہو وہ تمہاری جیت ہے، جس میں تم اپنی شکست سمجھ رہے ہو تمہاری فتح ہے۔ جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ صلح حدیبیہ کو ہم ختم کرتے ہیں، اعلان کر دینے کے بعد ان کے ہوش ٹھکانے آئے، کہنے لگے یہ تو ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، اب کیا کریں۔ انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا جو مکے کا سردار تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، جاؤ حضور سے بات کرو کہ صلح حدیبیہ کو دوبارہ طے کر لیتے آگے۔ وہ مکہ آیا، مکے کی جو فضا اس نے دیکھی وہ بہت حوصلہ شکن، اس کے لیے ہمت توڑنے والی، کوئی صحابی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ خود اس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی، آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، وہ اپنی بیٹی کے گھر گیا ہے تو بستر بچھا ہوا تھا، باپ کو آتے ہی بیٹی نے وہ بستر سمیٹ دیا، لپیٹ دیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹیاں تو باپ کے آنے پر بستر لگاتی ہیں، عزت دیتی ہیں، اکرام کا معاملہ کرتی ہے، تم نے بستر سمیٹ دیا، کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو ام حبیبہ نے کہا کہ اس بستر کے تم لائق نہیں ہو، یہ تو پاک بستر ہے جس پر حضور آرام فرما ہوتے ہیں اور جہاں وحی نازل ہوتی ہے، تم اس کے لائق نہیں ہو، باپ سے کہہ رہے ہیں۔ ایسا حوصلہ شکن، حوصلے کو توڑ دینے والا ماحول اس نے مدینے کو پایا، وہ پریشان کیا کرے، وہ تو صلح کو واپس کرنے کے لیے آیا، وہ حضرت ابوبکر کے پاس گیا، حضرت عمر کے پاس گیا، بڑے بڑے صحابہ کے پاس گیا، لیکن انہوں نے کوئی اس کو لفٹ ہی نہیں دی، مجبور ہو کر حضرت فاطمہ کے پاس آیا کہ آپ درخواست کر دو محمد سے کہ ہم نے کہہ تو دیا کہ صلح ختم، لیکن اب ہم واپس اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے بھی کہا کہ نہیں، میں درخواست نہیں کروں گی۔ آپ دیکھیے اس کی بے چینی، حضرت فاطمہ سے کہنے لگا کہ یہ حسن ہے، چھوٹے بچے تھے حسن حضور کے زمانے میں، کہا حسن کو سفارشی بھیج دو، نانا کہا کہ وہ صلح کو آگے بڑھا دیں۔
لیکن کوئی تیار نہیں ہوا۔ حضرت علی سے درخواست کی، داماد رسول سے، کہ ایسا معاملہ ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی کوئی صلح کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسا کرو، جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سب جمع ہوں مسلمان تو تم وہاں کھڑے ہو جانا اور کہنا ہم صلح کو آگے بڑھاتے ہیں، تم اپنی طرف سے کہہ دینا۔ اس نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبولیت کے کوئی جواب نہ پا کر ایسے ہی ایک طرفہ اعلان کر کے وہ مکہ چلا گیا۔ مکے والوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی صلح کروانے کے لیے تیار نہیں تھا، صلح کو آگے بڑھوانے کے لیے علی نے مجھے یہ مشورہ دیا، میں نے کھڑے ہو کر اپنے ایک طرف سے اعلان کر دیا اور چلا آیا ہوں۔ مکے والوں نے کہا تم اتنے بڑے سردار سمجھدار تھے، یہ تو علی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے کہ ایک طرفہ تم اعلان کر کے چلے آئے۔ بہرحال اب مکے والے گھبرا گئے کہ اب محمد عربی اپنے جانثار صحابہ کو لے کر آئیں گے ضرور بنو بکر کا بدلہ لینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ جانا کہاں ہے یہ نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی صرف مصلی کے امام نہیں تھے، اور وہ جو مشہور ہے نا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ نہیں تھا معاملہ۔ وقت کے نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے، سیاست میں بھی ماہر تھے، جنگی حکمت عملی کیا اپنانا ہے اس کے بھی بڑے ماہر تھے۔ ایک ہی وقت میں مصلی کے امام ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لشکروں کے کمانڈر ہیں، اور ایک بڑے ماہر سیاست داں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری خوبیاں تھیں، اتنی خفیہ اور رازدارانہ طریقے سے کہ حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں کہ حضور لشکر کو لے کر، صحابہ کو لے کر کہاں جانے والے ہیں۔ عائشہ کو کہا کہ گھر میں جو ہتھیار ہیں وہ تیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر خفیہ طریقے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ مکے والوں کی جاسوسی کا جو وفد تھا، جو ٹولی تھی ہمیشہ سرگرم رہتی تھی، جاسوسی کیا کرتی تھی، ان کو بھی بھنک نہیں لگنے دی کہ محمد عربی مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے آپ کے ساتھ، 10,000 کا لشکر، کوئی معمولی لشکر نہیں ہے، لیکن مکے والوں کو بھنک نہیں لگنے دی کہ وہ آ رہا۔ اتنے رازدارانہ طریقے سے مکہ کے قریب آ کر ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ۔ رات کا وقت ہوا تو رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عام طور پر ایسے موقعوں پر 5 ساتھی 10 ساتھی ایک ساتھ چولہا جلاتے ہیں، اپنے کھانا پکانے کا سامان کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ 10,000 لشکر کے افراد ہیں، ہر فرد اپنا الگ چولہا جلائے گا، ہر فرد اپنا الگ چولہا جلائے گا۔ آپ نے یہ کہا، یہ بھی حکمت عملی تھی کہ جب رات کو اتنی بڑی آگ کو دیکھیں گے کہ آگ ہی آگ پھیلی ہوئی ہے، تو قریش مکہ کے لوگ بھی بڑے ماہر تھے، 5 لوگ 6 لوگ جس طرح چولہا جلاتے ہیں تو اس حساب سے وہ اندازہ لگاتے تھے اتنے چولہے جل رہے ہیں، اتنی آگ روشن ہے، اس کا مطلب اتنے افراد ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر فرد اپنا الگ چولہا جلائے گا، ہر ایک نے اپنے الگ الگ آگ روشن کی۔ رات کو ابو سفیان اور دوسرے سردار گشت کے لیے نکلے ہیں، جاسوسی کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ میدان بھرا پڑا ہے اور آگ ہی آگ ہے۔ 10,000 میرے خیال سے 50,000 1 لاکھ کا لشکر ان کو معلوم ہوا ہوگا، ایک روب طاری ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ مکہ کو فتح کرنا ہے خون ریزی کے بغیر، قتل و غارت گری کے بغیر، بچوں کو یتیم کیے بغیر اور ماؤں کی ممتا کو لوٹے بغیر، بڑھاپے کی سہاروں کو ختم کیے بغیر، بڑے سکون کے انداز میں اور راحت کے انداز میں قتل و غارت گری کے بغیر مکہ کو فتح کرنا ہے۔ آپ نے یہ حکمت عملی اپنائی، صحابہ کو حکم دیا الگ الگ الاؤ روشن کریں، آگ جلائیں۔ جب رات کو لوگ قریش کے باہر آئے تو دیکھا اتنی ساری آگ جل رہی ہے تو ان پر ایک روب طاری ہو گیا۔ وہ جو حوصلہ اندر تھا لڑنے کا، بھیڑنے کا، مقابلہ کرنے کا، وہ سب ختم ہو گیا۔ آپ نے یہ حکمت عملی اپنائی۔ دوسری حکمت عملی اپنائی کہ ایک راستے سے پورا لشکر نہیں آیا، مکے کے جہاں جہاں راستے تھے وہاں وہاں آپ نے اپنے لشکر کی ٹکڑیوں کو ادھر ادھر سے داخل ہونے کا حکم دیا کہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لے اور ایک روب طاری ہو جائے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں رات میں ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت عباس حضور کے چچا تھے، ابھی مکے ہی میں تھے، وہ آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئے، اسلام قبول کیا۔ ابو سفیان ادھر گشت کرتے ہوئے آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت عباس نے اس کو دیکھا، کہنے لگا کہ محمد لشکر کے ساتھ آ گئے ہیں۔ کہا ہاں، محمد لشکر کے ساتھ آ گئے ہیں اور اس لشکر کو اب کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، اب بہتر یہ کہ تم ایمان قبول کر لو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی ابو سفیان پر۔ حضرت عمر نے تلوار سوٹی اور کہا دشمن خدا کی گردن کو ناپنے کا وقت آ گیا۔ حضرت عباس معاملہ بھانپ گئے، ابو سفیان کو اپنے خچت پر سواری پر بٹھایا، بھاگتے ہوئے حضور کے پاس لے گئے، کہا عمر قتل کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں ابو سفیان کو یہاں آپ کی پناہ دلانے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان پہنچا اور حضرت عباس نے کہا ابو سفیان مسلمان ہو جاؤ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے، اب کوئی موقع نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اس نے نہیں ایمان قبول کیا، صبح جا کر ایمان قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو، اپنے جانساروں کو حکم دیا کہ مکے میں داخل ہو جائیں، مکے میں داخل ہو جائیں اور مختلف راستوں سے داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 10,000 کا صحابہ کا لشکر ہے، مکے میں داخل ہوا ہے۔ ایک کسی جگہ چند لوگ جو ہے انہوں نے سامنا کیا، ایک دو صحابہ کو قتل بھی کر دیا، تو حضرت خالد بن ولید کو حضور نے آرڈر دیا کہ وہاں ان کا مقابلہ کریں، بس وہاں تھوڑی جھڑپیں ہوئی ہے اور تھوڑی خون ریزی ہوئی ہے، ورنہ ایسا روب طاری ہو گیا تھا کہ سب نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور مکہ اس طرح فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ سیدھے آپ گئے ہیں بیت اللہ، بیت اللہ پہنچے ہیں، وہاں پر بیت اللہ کے ارد گرد اور بیت اللہ کے اندر بت ہی بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، ان بتوں کو صاف کیا، اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بھی بت تھا، ان کی بھی مورتی بنی ہوئی تھی اور کچھ فرشتوں کی بھی مورتی بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ غارت کرے، اللہ کی لعنت ان لوگوں پر، فرشتوں کی بھی مورتیاں بنا دی ہے، اور ابراہیم اور اسماعیل جنہوں نے توحید کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا تھا، ان کی بھی مورتیاں انہوں نے بنا دی ہے۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی مورتیوں اور بتوں کی طرف یوں چھڑی سے اشارہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا، حق آ گیا، حق کی فتح ہو گئی، اب باطل مٹ گیا، اب باطل آیا ہی ہے میدان چھوڑنے کے لیے اور مٹنے کے لیے۔ 15ویں پارے کی آیات ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آپ نے بیت اللہ کو صاف کیا، وہاں پھر عبادت کی، اس کو دھلوایا پورا، وہاں عبادت کی، راز و نیاز کی باتیں کی، اللہ سے دعائیں کی، پھر باہر نکلے، باہر بھی صاف کروایا، اور باہر نکلے اس موقع پر اللہ کے نبی کی زبان پر جو الفاظ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ انجز عبدہ حزم الاحزاب وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، بس ایک اکیلا اللہ ہے، عزتیں دینا بھی اس کے ہاتھ میں اور ذلت کے گڑے میں ڈالنا بھی اس کے ہاتھ میں، حکومت چھیننا بھی اسی کے قبضے میں اور حکومت دلانا بھی اسی کے قبضے میں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ، اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ ہم مومنین کو ہمیشہ غالب کرتے ہیں، اور انجز وعدہ صدق عبدہ، اپنے بندے سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، مشرکین مکہ اور عرب کی جتنی بھی باطل طاقتیں تھیں، جتنے بھی لشکر تھے جو اسلام کے خلاف تھے، سب کو اکیلے نے شکست دے دی، سب کو ہار کا سامنا کروا دیا، اور اپنے ایک بندے کو اور اس کے جانساروں کو آج فتح دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ، یہ کلمات کہے، پھر دیکھا وہاں سب قریش کے لوگ جمع ہیں۔ ہاں اس سے پہلے جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں صحابہ کرام، آپ نے کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، ان ٹکڑیوں کا ایک سردار، اس سردار کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہو، قبیلے اور خاندان کے اعتبار سے اس شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوں گے، قبیلہ حذیل، قبیلہ بنو سلیم، قبیلہ فلاں فلاں،
ان کے کمانڈر کے ہاتھ میں جھنڈا، اور سب سے اخیر میں انصار کا قبیلہ تھا، وہ ٹکڑی تھی اور ان کی بٹالین تھی، حضرت عبادہ اس کے کمانڈر تھے اور اس میں اسلامی جھنڈا تھا۔ اور حضرت عبادہ جب داخل ہوئے ہیں، ابو سفیان کو دیکھا، قریش مکہ کو دیکھا، تو ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج جنگ کا دن ہے، آج جنگ کا دن ہے، آج یہ جو کعبہ ہے، جو حرم ہے جس میں لڑنا حرام ہے، لیکن آج اس کی حرمت کو اٹھا لیا جائے گا، آج قریش مکہ کی خون ریزی کریں گے۔ اور یہ الفاظ تھے ان کی زبان پر، تلک الایام نداولھا بین الناس، اے قریش کے لوگوں، یہ دن ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، کل تمہارا تھا، آج ہمارا ہے، ماضی تمہارا تھا، یہ حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلواریں تھی، ہماری گردنیں تھی، آج ہماری تلواریں ہوں گی اور تمہاری گردنیں ناپی جائے گی، بلال کا بدلہ لیا جائے گا، سمیہ کا بدلہ لیا جائے گا، اور زنیرہ کا بدلہ لیا جائے گا، اور فلاں فلاں کا بدلہ لیا جائے گا، آج ہم دیکھیں گے، اور ایک ایک تمہاری دشمنیوں کا اور تمہارے کرتوتوں کا انتقام اور بدلہ لیا جائے گا۔ یہ زبان پر حضرت عبادہ کی الفاظ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کی سماعت سے کانوں سے الفاظ ٹکرائے، کہا کہ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت علی نے کہا عبادہ کے ہیں، کہا عبادہ کو بلاؤ، حضرت عبادہ کو بلایا گیا اور کہا کہ تم نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کہے ہیں۔ کس کے کہنے پر کہے ہیں؟ کہا میرا وجدان ہے، جذبہ ہے، ہم یہاں سے جس طرح نکلے تھے مجبور کر کے نکالے گئے تھے، آج جب اسی شہر میں فاتح بن کے آئے ہیں تو یہ جذبے میں آ کر میں نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ کہا اے عبادہ، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج لڑائی کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج عام معافی کا دن ہے، آج برداشت کا دن ہے۔ میں محمد عربی، میں آمنہ کا لال زحمت بن کے نہیں آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں ہلاکت بن کے نہیں آیا ہوں، میں سعادت بن کے آیا ہوں۔ اور حضرت علی سے کہا ان سے جھنڈا لے لو، یہ آدمی جس نے یہ نعرہ بلند کیا، عبادہ اس سے جھنڈا لے لو، ان سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا اور کہا تم نے ایسے انتقام کے الفاظ کیوں بولے؟ یہ مکے میں داخل ہوتے وقت یہ الفاظ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے ہیں، سارے قریش مکہ وہاں جمع ہیں، سب جمع ہیں، اور جمع ہونے کے بعد سب کو اپنے جرائم یاد آ رہے ہیں، ہم نے کیا 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 تھا، کس طرح راستے میں کانٹے بچھائے تھے، کس طرح اوجڑی ڈالی تھی، کس طرح خباب کو ستایا تھا، کس طرح فلاں صحابی کو ستایا تھا، کس طرح فلاں کو قتل کیا تھا، سب جرائم ان کے آگے ریل بن کر گویا یوں گھوم رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں آ رہے ہیں، سب تھر تھر کانپ رہے ہیں، پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے قریش کے لوگوں بتاؤ، اے قریش کے لوگوں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بول میں لہجہ ایسا تھا کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ آج عام معافی کا اعلان کرنے والے محمد عربی۔ تو انہوں نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہم سے آپ کو شرافت کی توقع ہے، شرافت کی امید ہے، ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارے جرائم اور ہمارے گناہوں کا آپ بدلہ نہیں لیں گے، معاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعلان کر دو اے مکہ کے لوگوں، اے مکہ کے لوگوں، آج لا تثریب علیکم الیوم، آج کوئی تم پر پکڑ نہیں ہے، تم نے جو کچھ کیا وہ سب معاف کر دیا ہے، اذهبوا انتم الطلقاء۔ میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی جب وہ مصر کے بادشاہ بن گئے تھے اور بھائی ان کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا کو لوٹا نہیں جائے گا، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو کہ محمد عربی بہنوں کے سر سے دوپٹہ ہٹانے کے لیے نہیں، دوپٹہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہارے بیٹے تم سے چھینے نہیں جائیں گے، مکہ کے باپوں سے کہہ دو تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے تھے، وہ کہا کہ ہمیں سب یاد ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کس طرح ہمیں ستایا ہے، لیکن آج میں رب العالمین کا نبی رحمت للعالمین ہوں، عام رحمت کا اعلان کرتا ہوں۔ مکہ فتح ہوا ہے اور اس طرح اعلان ہوا ہے، یہاں تک کہ چند افراد ایسے تھے جن کے بارے میں حضور نے یہ کہا تھا کہ شوٹ ایٹ سائٹ، جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو،
لیکن ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے جب حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، حضور نے معاف کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا، مکہ اس طرح فتح ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زمین کو بھی فتح کیا ہے اور لوگوں کی دلوں کی دھرتی کو بھی فتح کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو قوت بازو کے زور سے پھیلا ہے، اور آج بھی یہی محمد عربی کے بارے میں، محمد عربی کے غلاموں کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن محمد عربی کے غلاموں نے آج بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ محمد عربی کے غلام ہیں، اور جب فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو یہی اعلان کرتے ہیں کہ آج سب کو معاف کر دیا ہے، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے دلوں کو جیتنا۔ دنیا کتنا پروپیگنڈا کیوں نہ کرے، کر رہی ہے 1400 سال سے اسلام کے خلاف بھی، کہ اسلام نے تلوار کے زور پر سب کچھ کیا ہے، لیکن تلوار کے زور سے جسم کو جھکایا جا سکتا ہے، جسم کو جیتا جا سکتا ہے، دلوں کو فتح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محمد عربی نے دلوں کو فتح کیا تھا، اور آج بھی محمد عربی کے غلام محمد عربی کا اسوہ اور نمونہ اپناتے ہوئے اسی طرح اعلان کر رہے ہیں کہ جس کسی نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے، 10 ہزار ہمارے بندوں کو دشت لیلہ میں تڑپا تڑپا کر مارا، لیکن آج ہم معافی کا اعلان کرتے ہیں، آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے حضور کی اصل سیرت، یہ ہے اسلام کا اصل چہرہ، یہ ہے اسلام کی اصل امیج، جس نے دلوں کو فتح کیا۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دوا دی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب کبھی بھی ہمیں کسی اپنے دشمن پر غلبہ حاصل ہو، فتح حاصل ہو، حضور کا یہ اسوہ اور نمونہ اپنا کر انتقام کے جذبات سے عاری و خالی ہو کر عام معافی کا اور اخلاق کا معاملہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔